بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشمت جلال الدین خان بتاتا ہے کہ میں اسلام آباد میں منی ایکسچینج کا کام کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میں اپنے دفتر کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ ایک بھکاری لوگوں سے بھیک مانگتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ میں رقم کے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ خیرات کا سوال کرنے لگا۔ مجھے اس کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ میں اس کو مسلسل نظر انداز کرتا رہا مگر وہ مسلسل سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ زمین پر گرا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کے کپڑے چھانٹے۔ اس کی خیرات والی پوٹلی اٹھا کر اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ اسے عزت کے ساتھ کرسی پر بیٹھایا، اپنے ملازم سے کہہ کر اس کو چائے پانی پلایا اور پھر 500 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب وہ میرے دروازے سے نکلنے لگا تو میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کو اتنی زور سے دھکا نہیں لگا تھا، پھر تم بیٹھ کر رونے کیوں لگے؟ میری بات سن کر وہ بھکاری واپس پلٹا اور اسی کرسی پر براجمان ہو گیا جس پر پہلے اسے میں نے بٹھایا تھا، اور پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام ابراہیم چانڈیو ہے۔ میں گوٹکی شہر کے اندر پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ میرے کئی پلاٹ اور گھر تھے۔ اس کے علاوہ میں نے ذاتی مارکیٹ بنا رکھی تھی جس کے اندر ایک دکان میں نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ جس طرح آج میں بھیک مانگتا ہوں اور بھیک مانگتے ہوئے آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں، اسی طرح ایک بار میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دفتر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھیک مانگنے کے لیے داخل ہوئی۔ میرے دفتر میں 2-3 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے میری ہی مارکیٹ میں دکانیں کرائے پر لے رکھی تھی۔ اتنے لوگوں کے سامنے جب لڑکی نے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں نے بھیک دینے سے پہلے لڑکی کے نازک اعضاء کو چھو لیا۔ لڑکی نے سخت رد عمل دکھایا اور مزاحمت کی تو میں نے بھیک دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور آنسو بہاتے ہوئے ایک بار پھر میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اپنی شیطانی ہوس کو تسکین دینے کے لیے اس کو چھوا اور خیرات دے دی۔ وہ لڑکی میرے دفتر سے نکلی اور پھر میری ہی مارکیٹ میں بنی ہوئی دوسری دکانوں سے خیرات مانگنے لگی۔ میرے پاس جو دکاندار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر اپنی دکانوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی روز آنے لگی۔ میں اس کے ساتھ روز ایسی گندی حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کو کہا، اگر تم میری جسمانی ضروریات کو پورا کر دیا کرو تو میں تمہیں اتنی بھیک دے دیا کروں گا کہ تم کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر لڑکی نے میری خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر بھیک کے عوض اب بھی میں اس کے جسم کو چھونے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، بلکہ میں نے باقی دکانداروں کو بھی لڑکی کے ساتھ ایسی غلیظانہ حرکت کرنے پر اکسایا۔ میری دیکھا دیکھی اور میرے اکسانے پر باقی دکانداروں نے بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکات کرنا شروع کر دی اور اس عمل کے بدلے وہ اتنی بھیک دے دیتے۔ لڑکی میری مارکیٹ سے 150-200 روپے اکٹھا کر کے نکلتی، مگر اس کے عوض اسے جس اذیت کے جہنم سے گزرنا پڑتا، اس کی وجہ سے جب تک وہ میری مارکیٹ میں رہتی اس کے آنسو بہتے رہتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ روزانہ میری مارکیٹ میں آتی اور بھیک مانگتی تھی۔ مجھ سمیت کئی دکاندار لڑکی کے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب نے لڑکی کے کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے لڑکی کا گھر ڈھونڈ لیا، اور اب لڑکی کی کمزوری یا کوئی ایسی مجبوری ڈھونڈ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو پا سکے۔ ہم ابھی اسی کی کمزوری ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک دن لڑکی مارکیٹ میں بھیک مانگنے آئی، اور اس دن وہ باہر سے ہی روتی ہوئی آئی تھی، مگر مجھے اس کے آنسو سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ یہ آنسو تو وہ روز ہی ہمارے سامنے بہاتی تھی۔ میں نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد روز مرہ کے معمول کے مطابق اس کو بھیک دے دی۔ اس نے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا تو میں نے 50 روپے کے بدلے اس کو زیادہ دیر تک چھونے کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی نے میری بات مان لی اور ہاتھ سے جہاں تک ممکن تھا میں نے لڑکی کا استحصال کر لیا اور اسے 50 روپے زیادہ بھی دے دیے۔ اس طرح آج اس نے ہر دکاندار سے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا اور ہر دکاندار نے بدلے میں زیادہ دیر تک اس لڑکی سے غلیظ حرکت کی اور اس کو 50 روپے زیادہ دے دیے۔ اس دن کے بعد لڑکی مڑ کر ہماری مارکیٹ میں بھیک مانگنے نہ آئی۔
جب ایک ہفتہ مسلسل سے گزر گیا تو مجھ سمیت سب ہوس کے پجاریوں نے لڑکی کے نہ آنے کی وجہ جاننے کی کوشش شروع کر دی۔ جب وجہ معلوم کرنے کے خاطر لڑکی کے محلے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ لڑکی جس دن آخری بھیک مانگ کر 50 روپے زیادہ لے کر گھر آئی تھی، اس دن خودکشی کر گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ لڑکی کا ایک معذور بھائی تھا جو اس دن فوت ہو گیا تھا۔ لڑکی نے جو 50 روپے سب لوگوں سے زیادہ مانگے تھے، ان پیسوں سے اس نے بھائی کا کفن خریدا تھا۔ لڑکی نے وہ پیسے لا کر میت کو غسل دینے والے آدمی کو دیے اور ساتھ ہی بتایا رات کا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے، ان پیسوں سے اس کے بھائی کا کفن خرید کر اس کے بھائی کو غسل دے کر دفن کرنے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس آدمی نے وہ پیسے لڑکی سے پکڑے، ایک آدمی کو کہہ کر لڑکی کے بھائی کی موت کا اعلان کروایا اور خود کفن خریدنے کے خاطر بازار چلا گیا۔ اہل محلہ جب لڑکی کے بھائی کی موت کا سن کر اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی گلے میں پھندا ڈالے چھت کے ساتھ جھول رہی ہے، اس کی روح جسم سے پرواز ہو چکی ہے، جبکہ ساتھ ہی اجلے بستر پر لڑکی کے معذور بھائی کی لاش پڑی ہے، جسے اپنے طور پر لڑکی نے غسل دے کر تیل اور پاؤڈر وغیرہ لگا کر بالوں کو کنگھی کر کے گھریلو حالات کی نسبت بہتر کپڑے پہنا کر لٹا رکھا تھا۔ لڑکی کے بھائی کی لاش اکڑ چکی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکی کا بھائی بہت پہلے فوت ہو چکا ہے، اور لڑکی نے اپنے تائیں اس سے غسل وغیرہ دے کر اس کے جسم کی صاف صفائی کر کے اس سے لٹا دیا تھا اور پھر بھیک مانگنے کے لیے باہر مارکیٹ میں آ گئی۔ آج مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی لڑکی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی وجہ یقیناً اس کے گھر میں پڑی ہوئی اس کے معذور بھائی کی لاش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے سب سے 50 روپے زیادہ مانگے تھے۔ اس کے حوض زیادہ دیر تک سے شیطانی درندوں کی ہوس کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ جب اس کے اندازے کے مطابق لڑکی نے اپنے اور اپنے بھائی کے کفن کے لیے پیسے جمع کر لیے تھے تو وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس نے وہ سارے پیسے جا کر اس شخص کو دیے جو مردہ لوگوں کو غسل دیتا تھا اور اسے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرنے کا کہا۔ اس کے بعد گھر آ کر وہ خود بھی پھندے سے جھول گئی، کیونکہ آج اس کے زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ وہ فقط اپنے اس معذور بھائی کی وجہ سے زندہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی موت کے بعد اس مصروف دنیا میں کوئی انسان بھی اس کے بھائی کی خبر گیری نہیں کرے گا اور اس کا بھائی بستر مرگ پر پڑا تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔ لوگ اس کے بھائی کے لیے کفن دفن کا انتظام بھی تب کریں گے جب اس کی لاش سے تفن اٹھنے لگے گا۔ اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے کی خاطر جس طرح کی اذیت کا سامنا کر کے وہ لڑکی بھیک لیتی تھی، یقیناً اس نے کئی بار اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے مارنے کا سوچا ہوگا تاکہ وہ دونوں بہن بھائی ہی اس دنیا کا ظلم و ستم سے نجات پا جائیں، مگر بھائیوں میں تو بہنوں کی جان بستی ہے، پھر چاہے وہ گونگے، بہرے، لولے، لنگڑے، اپاہج یا معذور ہی کیوں نہ ہو، بہنوں کے لیے اپنے بھائی کی جان لینا کہاں ممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ چپ چاپ ہماری درندگی سہ لیتی تھی اور گھر آنے سے پہلے اپنے آنسو پہنچ کر مسکراتی ہوئی داخل ہوتی تاکہ اس کا بھائی اس پر بیتی قیامت اور ظلم کو نہ جان سکے، ورنہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا لقمہ پیٹ میں اتارنے سے بہتر بھوک سے مر جانا سمجھتا ہے جس لقمے کے بدلے اس کی بہن کو مجھ جیسے درندے نوچتے ہوں۔ آج اس کا بھائی اپنی موت آپ مر گیا ہوگا تو لڑکی کے زندہ رہنے کی وجہ اور مجبوری بھی مٹ گئی ہوگی، اس لیے آج اس نے اپنے بھائی کا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد خود کو بھی زندگی کا سزا سے نجات دلا دی تھی۔ اس نے تو موت کو گلے لگا کر دنیا کے عذاب سے جان چھڑا لی تھی، لیکن میرا زندگی کا عذاب شروع ہو گیا تھا۔ میں جوا کھیلنے لگا اور جوئے میں اپنی ساری دولت ہار گیا۔ یہاں وہ دولت جو مجھے میرا اللہ عطا کرتا تھا اور میں اللہ کی راہ میں اللہ کے مخلوق پر خرچ تک نہیں کرتا تھا، وہ دولت اپنے ہاتھوں سے میں نے ایک جواری کو دے دی۔ میرے بچے جو عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے عادی تھے، جب وہ فاقوں پر مجبور ہوئے تو انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور خود اپنی محنت مزدوری کرنے لگے۔ میں نے اپنی اولاد کی لاکھ منت سماجت کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، لیکن انہوں نے مجھے اضافی بوجھ قرار دے دیا۔ مجھے میرے ہی شہر میں کوئی شخص پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جس کے سامنے بھی بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتا تھا
وہ شخص میرے ماضی اور اس لڑکی پر بھی اس ظلم سے واقف ہوتا تھا، اس لیے مجھے کوئی آدمی خیرات تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً میں یہاں آ گیا ہوں۔ آج جب آپ کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے مجھے دھکا دیا تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کبھی جب میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا تو میں اس کی مجبوری سے میں کس طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ مخلوق خدا پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے آج میں خود خالق کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نظام یہاں ہی رک جائے، کل کو کہیں میری جگہ پر آپ نہ کھڑے ہو۔ حشمت جلال صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر لرزا گیا، اس سے اپنے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اس کا رحم اور اس کی مغفرت اس کے غضب پر غالب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس سے بھی بدتر حال میں کر دیتا۔ تو نے جو ظلم کیا ہے میں اس پر تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ ساتھ ہی میں اس کی بوٹلی اٹھائی، اس کو عزت تک دروازے کے ساتھ چھوڑ آیا اور کہا کوشش کرنا آئندہ تم میرے سامنے نہ آؤ، تمہارے حصے کا صدقہ خیرات بھی سیکورٹی گارڈ کو پکڑا دیا کروں گا، تم جب بھی آؤ گے تو وہ تمہیں دے دے گا، لیکن کوشش کرو ہر آدمی کو اپنی بات بتاؤ تاکہ دولت پر فخر کرتے ہوئے فرعون بنے یہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ دولت در حقیقت ان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہی بہتر ہے کہ اس دولت کو مخلوق خدا پر لگایا جائے۔